الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم قال جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ یوسف چل رہی ہے جس میں پچھلے درس میں جو بات ہوئی تھی اس کا مختصر سے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو ملک مصر کے اب وزیر خزانہ بن چکے تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو غلہ بھی دیا. قحط سالی شروع ہو چکی تھی، ان کو غلہ بھی دیا اور غلے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پیسے دیے تھے غلے کی خریداری میں، وہ پیسے بھی ان کے سامان میں رکھ دیے تھے، واپس کر دیے تھے بھائیوں کو. اور یہ ظاہر بھی نہیں کیا تھا کہ میں تم کو پہچان چکا ہوں، تم میرے حقیقی بھائی ہو. اور جو ان کے بھائی رہ گئے تھے اپنے والد کی خدمت کے لیے، ان کے حقیقی بھائی جو تھے بنیامین، ان کے بارے میں بھی تاکید کر دی تھی کہ لے کر آنا ورنہ اگلی مرتبہ ہوگے پھر غلہ نہیں دوں گا گھر چلانے کے لیے. تو اب جب یہ بھائی وہاں پہنچے اور واپس پھر روانہ ہوئے اپنے اس بھائی کو لے کر، والد پہلے تو جانے نہیں دے رہے تھے یعقوب علیہ السلام کہ تم نے پہلے ہی میرے چھوٹے بیٹے یوسف کو غائب کر دیا تھا، اب دوسرا بیٹا بنیامین ہے، اس کو بھی غائب کر دو گے. تو بھائیوں نے بڑی قسمیں دے کر اور بڑے وعد و پیمان کر کے عہد و پیمان کر کے روانہ ہوئے. تو والد نے اجازت بھی دی اور ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی کہ دیکھو مصر میں جب داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے ایک ساتھ نہ داخل ہونا، کہیں تم کو نظر نہ لگ جائے، جس کی بڑی تفصیل پچھلے ہفتے میں آ چکی تھی. اب یہ بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے. فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یوسف علیہ السلام کے جب یہ سارے بھائی پہنچے، 11 بھائی تھے ماشاءاللہ، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بھی نہیں ظاہر کیا کہ میں تم لوگوں کو پہچان گیا ہوں، تم میرے حقیقی بھائی ہو. بنیامین کو بھی دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ میرا حقیقی بھائی ہے. ان کی رہائش کا اس طرح انتظام کیا اور کہا کہ تم ہمارے شاہی مہمان خانے میں سب بھائی ٹھہریں گے، اور اس طرح انتظام کیا کہ 2 آدمیوں کو ایک کمرہ دیا، 2 بھائیوں کو ایک کمرہ دیا اور نام 2 بھائی کو ایک کمرہ. اب ایک بھائی باقی بچ گیا، وہ بنیامین تھے. ان کو کہا کہ یہ ان کے ساتھ چونکہ کوئی اور ساتھی نہیں ہے تو یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ کر لیا جو ان کے حقیقی بھائی تھی. کمرے میں پہنچے رات کو، اور بنیامین بھی بڑے
حیران ہو رہے تھے کہ وزیر خزانہ نے اپنے دربار میں اپنے کمرے میں مجھ کو ٹھہرا لیا. کمرے میں پہنچ کر انہوں نے راز فاش کیا اور کہا بنیامین سے کہ دیکھو میں تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں. فرمایا کہ ولما دخلوا علی یوسفا، پھر جب یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آوا الیہ اخاہ، ان سب کو رہنے کے لیے جگہ دی یوسف علیہ السلام نے، اور کہا اپنے چھوٹے بھائی کو کمرے میں جا کر جب ان کے ساتھ رات گزارنے کے لیے گئے، قال انی انا اخوکا، دیکھو میں تمہارا سگا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو تم جو ہے مایوس مت ہونا جو کام کے وہ لوگ پہلے کرتے تھے، اس سے پریشان مت ہونا. اب پھر ان کو تو اپنے اعتماد میں لے لیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نے اپنے بھائی کو اعتماد میں لے لیا. اس کے بعد پھر کئی دن تک یہ ان کے گھر میں مہمان رہے. یوسف علیہ السلام نے ان کی خاطر مدارات کی. ان کو جتنا غلہ چاہیے تھا گھر چلانے کے لیے وہ دوبارہ ان کو ایک ایک اونٹ کے برابر جو ان کی مقدار دی تھی وہ ہر ایک کو دی. 5-5 من ہر ایک کو حصے میں آتے تھے، وہ ان کو دیے. اور اپنا بھائی بنیامین کو بھی غلہ دیا اور کہا کہ یہ تمہارا غلہ ہے. البتہ بنیامین نے ان سے درخواست کی یوسف علیہ السلام سے کہ میں اپنے بھائیوں سے بہت تنگ ہوں اور میں بہت پریشان ہوں اپنے بھائیوں سے، کوئی ترکیب ایسی کرو کہ تم مجھ کو اپنے پاس روک لو. اور مگر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ دیکھو میرے والد جو ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ تو تمہارے سے ویسے ہی علیحدگی کی وجہ سے اتنے افسردہ ہیں کہ یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اتنا روتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں. تو بنیامین نے یہ بھی کہا کہ والد رو رو کے نابینا ہو گئے اور بوڑھے ہیں، عمر ان کی بہت زیادہ ہے، یوں میں اگر رک گیا تو والد کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں ایک ترکیب ایسی کرتا ہوں کہ تمہیں میں روک لوں گا. اور انہوں نے یہ کام کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب سب کا سامان باندھا جانے لگا اور اونٹ کے اوپر سب کا غلہ اور سامان تیار ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو کہا کہ سونے کا ایک پیالہ تھا، بعض روایات میں آتے کہ زبرجد کا ایک پیالہ تھا، وہ تم بنیامین کے سامان میں چھپا دو. سونے کا ایک پیالہ جو ان کے حقیقی بھائی تھے، اپنے ملازمین کو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ میرے بھائی بنیامین کے سامان میں سونے کے پیالے کو چھپا دو. اور پھر کہو کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا، کس نے چوری کیا. اب چنانچہ ان کے ملازمین نے وہ پیالہ اٹھایا، ان کے سامان میں چھپا دیا بنیامین کے، اور ایک شور مچا دیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا. اب یہ بھائی جو تھے یہ ویسے ہی سفر کی تیاری میں تھے، روانہ ہو رہے تھے، تو اس کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا. فرمایا کہ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار ہو گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے بادشاہ کا جو پیالہ تھا پینے کا وہ اپنے بھائی کے سامان میں چھپا دیا بنیامین کے. ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والوں، انکم لسارقون، تم لوگوں نے تو چوری کی ہے. قالوا، ان بھائیوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ اور کہا، ماذا تفقدون، کیا چیز کھو گئی ہے تم لوگوں کی. قالوا، بادشاہ کے کارندوں نے کہا، نفقد صواع الملک، بادشاہ کا جو ایک پیالہ تھا وہ گم ہو گیا، وہ غائب ہے سونے کا. اور اعلان بھی کر دیا انعام کا کہ ولیمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، جو بادشاہ کا پیالہ لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر یعنی 5 من غلہ مزید دیا جائے گا. وانا به زعیم، اور فرمایا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ضامن ہوں کہ میں تم کو وہ مال دلواؤں گا. بتاؤ کس نے چوری کی. ان بھائیوں نے کہا کہ دیکھو اگر بادشاہ کا کوئی پیالہ گم ہو گیا تو ہم اس کے نہ ذمہ دار ہیں نہ ہمارے بھائیوں میں کوئی چور ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے چوری نہیں کی تو ہم آپ کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں. بادشاہ کے آدمیوں نے کہا، اور تلاشی لینے کے بعد اگر نکل گیا تو ٹھیک ہے،
نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی. تلاشی لیتے لیتے بنیامین کے سواری کے پاس آئے اور بنیامین کے سامان کی تلاشی لی, اور بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے کے بعد بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا وہ پیالہ. اب یہ بھائی پریشان حیران کہ یہ کیا ہو گیا, بنیامین نے چوری کی. اور وہاں بادشاہ کا دستور یہ تھا, مصر کا دستور یہ تھا, بلکہ بعض روایت میں لکھا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ جو چور ہوتا تھا تو مالک جو ہوتا تھا سامان کا, وہ چور کو اپنے پاس غلام بنا لیا کرتا تھا, اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا. چنانچہ چور اگر پکڑا گیا تو کوئی سزا بس یہی تھی کہ جس کی چوری کی ہے وہ اس کے پاس رہے گا, اس کی خدمت کرے گا, اس کا غلام بن کے رہے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, بنیامین نے چوری کی, اب بنیامین میرے پاس رہے گا, میں نے اس کو روک لیا اپنے پاس. ان کے بھائیوں نے بڑی التجا کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, اس کا ایک بھائی پہلے ہی گم ہو چکا, وہ بھی ہم سے ہی گم ہوا تھا, اور اب ہم اپنے والد سے بڑی قسمیں, بڑے عہد و پیمان دے کر اس کے بھائی کو لے آئے, اب اس نے چوری کر لی. تو ایسا کرو, ہم میں سے ایک بھائی کو روک لو, لیکن اس کو جانے دو بنیامین, ورنہ ہمارے والد تو ہم کو چھوڑیں گے ہی نہیں. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ توبہ, یہ تو نہیں میں کر سکتا کہ جو مجرم نہ ہو میں اس کو سزا دے دوں, میں تو سزا مجرم کو دوں گا. اس کو فرمایا قرآن کریم میں, فرمایا کہ قالوا نفقد صواع الملک, بادشاہ کے کارندوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا. ولمن جاء به, جو کوئی اس پیالے کو لے کر آئے گا, حمل بعیر, اس کو ایک اونٹ کے برابر ہم غلہ دیں گے. وانا به زعیم, اور فرمایا کہ میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. بھائیوں نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی, لقد علمتم, تم جانتے ہو, ہم یہاں پر کوئی زمین میں فساد مچانے, ہنگامہ کرنے, چوری چکاری کرنے نہیں آئے. وما كنا سارقین, اور ہم میں سے کوئی چور بھی نہیں. قالوا, بادشاہ کے لوگوں نے کہا, فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, بتاؤ اگر تم میں کوئی چور نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. قالوا, بھائیوں نے کہا, جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, اس کی سزا وہی ہونی چاہیے جو چور کی سزا ہے. اور چور کی سزا وہی ہے جیسا میں آپ کو عرض کر چکا کہ وہ غلام بنا لیا کرتے تھے, ان کے ہاں قانون یہ تھا, ضابطہ یہ تھا. کذالک نجزی الظالمین, اسی طریقے سے ہم ظالمین کو بدلہ لیتے ہیں. فرمایا فبدأ بأوعیتہم, اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, قبل وعاء اخیہ, اپنے بنیامین کے برتن, بنیامین کی جو سواری تھی اس سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ, اور انہوں نے اس کو نکال لیا اپنے بھائی کے سامان میں سے. اب چور پکڑا گیا, بنیامین جو تھے ان کے پاس سے سامان برآمد ہو گیا, اور قانون ضابطے کے مطابق انہوں نے بنیامین کو روک لیا. یوسف علیہ السلام نے یہی چاہتے بھی تھے. لیکن اب سوال یہ ہے, یہاں پر بہت سارے سوال ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کے نبی, انہوں نے یہ الزام کیسے لگا دیا کسی کے اوپر. الزام تو یہ تو ایک باقاعدہ پلان بنایا گیا, حقیقت میں تو کوئی چوری نہیں تھی, کسی کو پھنسوانے کے لیے, کسی کو پکڑنے کے لیے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے سامان میں کوئی آدمی ملا کر کوئی چوری کا سامان رکھ دے. اس کے بہت سارے جوابات مفسرین نے دیے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا. بعض حضرات نے فرمایا کہ بنیامین نے ہی درخواست کی تھی کہ مجھے کسی طرح روک لو, تو ایک طریقہ تو اس کو روکنے کا یہ کیا. لیکن سوال یہ کہ کسی کی خواہش پر کوئی ناجائز کام تو نہیں کرنا جائز, اور وہ بھی اللہ کے نبی. اس کا واضح جواب وہ ہے جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں, اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب ہے ان کی تفسیر مظہری, اس کے اندر اس کا جواب لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ در حقیقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام خود نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے یہ کام کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی لیزید بلاء یعقوب, تاکہ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ ہو جائے. مقصد صرف آزمائش تھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کی آزمائش کرنا مقصود تھی کہ ان کی آزمائش میں اور اضافہ ہو, کہ پہلے تو بیٹے یوسف گئے اور اب دوسرے بیٹے جو ہیں بنیامین چلے گئے.
اس کا واضح مقصد یہ تھا، ورنہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ عام انسان یہ کام نہیں کرتا چاہے کہ اللہ کے نبی یہ کام کر لیں، اور وہ بھی کسی کو روکنے کے لیے، روکنا ہی نہیں بلکہ در حقیقت اپنے بھائی پر الزام بھی لگانا اور اپنے والد کو کس قدر تکلیف پہنچانا ہے، جو کہ خود اللہ کے نبی ہیں اور عمر کے یعنی کس قدر عمر رسیدت ہے۔ تو فرماتے اس کی وجہ کوئی نہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، اور بعض اوقات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کام کیے بہت سارے جو بظاہر دیکھنے میں جائز نہیں ہیں لیکن اللہ کے حکم سے کیے، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا، وہ 16ویں سپارے کے اندر جو آتا ہے واقعہ کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک کشتی تھی اس کشتی کا وہ توڑ دیا، نیچے کا جو تختہ تھا کشتی ڈوبنے لگ گئی۔ اب یہ کام کون سے جائز تھے کسی کو قتل کر دینا اور کشتی کسی دوسرے کی کشتی کو نقصان پہنچا دینا، لیکن باذن خداوندی اللہ کا حکم آیا کہ یہ کام کرو تو کر لیا۔ بس یہی اس کا جواب ہے، بظاہر اس کا کوئی اور جواب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بھائیوں نے کہا کہ بھائی اب جب یہ معاملہ ہے بنیامین نے چوری کر لی تو ٹھیک ہے تم اس کو چھوڑ دو اور ہم میں سے کسی بھائی کو لے لو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، نہیں ہے کہ وہ اس کو بھائی کو لے بادشاہ کے قانون کے مطابق مگر جیسا اللہ تعالیٰ چاہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ قالوا، بھائیوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بھائیوں نے کہا کہ اس نے چوری کی بنیامین نے، اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنیامین نے جو چوری کی اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا ایک اور بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ ان یسرق، اگر اس نے چوری کی، فقد سرق اخ له من قبل، اس نے بھی چوری کی۔ اور ان کا واقعہ یہ ہوا تھا یوسف علیہ السلام کا کہ ان کے اوپر بھی ایک مرتبہ باقاعدہ الزام لگ گیا تھا چوری کا بچپن میں، جب یہ بہت چھوٹے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور والدہ کے انتقال کے بعد ان کی جو پرورش ان کی پھوپھی نے کی۔ اب جب یہ بڑی عمر کو ہو گئے، چند سال کے ہو گئے، تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بہن کے ہاں سے لے لیں۔ یہ خوبصورت اس قدر سے اللہ رب العزت نے اتنا حسن ان کو اتنا دیا ہوا تھا، جیسا پہلا آیا کہ پوری دنیا کا حسن جو ہے وہ دو حصوں میں اگر بانٹ دے تو آدھا یوسف علیہ السلام کے حصے میں اور آدھا ساری دنیا کے حصے میں۔ اب اندازہ کرے جو ان کو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا بچے کے اوپر۔ پھر ان کی خصلتیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جیسی پاکیزہ خصلتیں، تو پھوپھی کو بھی بے تحاشا محبت تھی ان سے، تو پھوپھی نے یہ چاہا کہ بھیج تو دیا ان کی پھوپھی نے ان کو والد کے ساتھ، لیکن ایک سونے کا ایک جو کمر میں باندھتے تھے اس زمانے کا پٹکا نما کوئی چیز ہوتی تھی، وہ ان کے سامان میں رکھ دیا پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو، اور اس لیے رکھ دیا تاکہ میں کسی طریقے سے یوسف کو واپس لے لوں۔ چنانچہ جب وہ چلے گئے یوسف علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یوسف تو میرا سونے کا وہ پٹکا لے کے چلے گئے، لہذا جب سامان کی تلاشی کی، چھوٹے بچے ان کو کیا پتا سامان میں کون سی قیمتی چیز ہوتی ہے کون سی نہیں، چھوٹے بچوں کو کیا خبر۔ ان کے سامان کی جب تلاشی لی تو نکل آیا، تو ان کی پھوپھی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو اب میرے پاس ہی رہے گا، میں تو اس کو اپنے پاس رکھوں گی۔ اس طریقے سے پھوپھی نے ان کو روک لیا تھا اپنے پاس، تو اس کا حوالہ دیا، اس کا تانا دیا ان بھائیوں نے، اور کہا کہ قالو، ان بھائیوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے اگر چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اندر غصے کو پی گئے، غصہ تو بہت آیا ان کا اس جملے کو تانے کو سن کر کہ خود کتنے بڑے بڑے جرائم کر کے آ رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو کہاں کنویں میں پھینکا، اپنے والد کے ساتھ کیسے دھوکے بازی کا معاملہ کیا، اور تانا یہ میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ فاسرها یوسف فی نفسی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس بات کو پی گئے۔ ولم یبدها لهم، بھائیوں کے سامنے کوئی بات ظاہر نہیں کی۔ قال انتم شر مکانا، اور فرمایا کہ تم لوگ جو ہو بدترین لوگ ہو، مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے والے، ستانے والے، دوسروں کو قتل کے درپے ہونے والے، دوسروں کے مالوں کو چوری کرنے والے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو بات کہ تم لوگ بیان کرتے ہو۔ اب دیکھیے یہ پورا واقعہ، یہ پورا رکوع میں نے آپ کے سامنے یہ ترجمہ کیا آپ کے سامنے قرآن کریم کا،
ان چیزوں سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں جو ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بھائیوں کے پاس آئے، کہ بھائی ان کے پاس آئے، تو ان بھائیوں کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھے طریقے سے رکھا اور ان کی بڑی شاہی اعزازات کے ساتھ خدمت کی، اور ان کی خدمت بھی اس طریقے سے کی اور ان کے ساتھ رویہ بھی وہ رکھا جو کسی بہت بڑے شاہی مہمان کا رویہ ہوتا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے مہمان نوازی، کسی کی خدمت کرنا، اس کے بھی بہت فضائل ہیں، اس کے بھی بہت فضائل ہیں، اور ایک ہے کہ وہ مہمان نوازی ہو اور اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا اپنا حقیقی بھائی ہو، تو وہاں انسان کو دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک اجر و ثواب میزبانی کا، مہمان نوازی کا، اور دوسرا اجر و ثواب جو ہے وہ اس قرابت داری کا اور اس رشتہ داری کے حقوق کا جس کو کہ اس نے نبھایا تھا۔ اس لیے لکھا مفسرین نے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر قرابت داری کا یہ حق ادا کیا کہ باوجود یہ کہ ان بھائیوں نے برائی کرنے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے تو اٹھا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا جب یہ چھوٹے بچے تھے، وہاں تو قتل کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مر جاتے ہی۔ یہ تو اللہ جس کو رکھے اس کو کون مارنے والا ہے، یہ تو وہاں کنویں سے نکلے، مصر کے بازاروں میں بکے، اور کہاں آج پھر جیلوں کے اندر چلے گئے، کتنا زمانہ دراز جیلوں میں گزارا، اور کس طریقے سے آ کر بادشاہ کی مسند پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے جس طرح ان کو رکھا، ساری تاریخ ان کے سامنے تھی، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کا رویہ یہ تھا اپنے بھائیوں کے سامنے کہ بھائیوں نے جب غلہ مانگا تو غلہ بھی پورا دیا ان کو، گھر میں سامان کے گھر چلانے کے لیے پیسے بھی واپس کیے، اور اب یہاں ان کو شاہی مہمان خانے میں بھی ٹھہرایا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں تحریر فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی بکثرت پیش آتا ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر انسان کے اپنے رشتہ دار، تعلق والے، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کا رویہ خراب ہوتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تم جیسا ہمارے ساتھ رویہ کرو گے ہم اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ کریں گے، انہوں نے اگر ہمیں نہیں پوچھا ہم بھی اس کو نہیں پوچھیں گے، اس نے اگر ہمارے ساتھ برا کیا ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے، اس نے اگر ہمارا خیال نہیں رکھا ہم بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے، ہر چیز میں برابری ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو اگر تم ہر چیز میں برابری کی امید رکھتے ہو تو پھر تو تم نے دنیا میں خود ہی اپنا بدلہ لے لیا، اور اپنے اچھے کام کا صلہ تم نے دنیا میں خود ہی حاصل کر لیا۔ تم نے اگر اس لیے خدمت کی کسی دوسرے کی کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھی خدمت کی تھی، تو دنیا میں تو تم نے حساب کتاب پورا کر لیا، اب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ یہ تو برابری ہو رہی ہے کہ تمہارے ساتھ اس کا رویہ اچھا تو تم نے بھی اچھا رویہ کر لیا، تو ہر چیز جب برابری کی بنیاد پر ہے تو ثواب کی امید کیسی؟ فرمایا کرتے تھے کہ بات یہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے ذمے میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق کسی کے ذمے کے واجب کیے ہیں ان حقوق کو تم دوسرے کو ادا کرتے رہو، یہ سمجھے بغیر کہ اس کے کیا حقوق تمہارے اوپر ہیں، اس کا حساب نہ کرنا کہ اس کے کیا حقوق تمہارے اوپر واجب الادا ہوتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تمہارے کیا حقوق اس کے ذمے میں واجب الادا ہے، تم وہ ادا کرتے رہو۔ رہ گئی یہ بات کہ اس دوسرے نے تمہارے حقوق ادا کرنے ہیں، تو فرمایا کہ ان حقوق کے لیے تم اس بندے کے سامنے دست سوال مت دراز کرو، بلکہ تم اپنے حقوق اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اگر اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ وہ تلافی تمہاری 10 ہاتھوں سے پوری فرما دیں گے۔ بات یہی ہے، اور یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے ہاں خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی باتیں کہ کسی دوسرے کے سامنے ہم لے کر بیٹھیں تو دوسرا بھی ہنسے اور خود بھی شرم آئے ہمیں بتاتے ہوئے، ان باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ جھگڑے اتنے طول پکڑ جاتے ہیں کہ بعض اوقات باقاعدہ علیحدگی اور دور درازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ خاندانوں میں اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد در حقیقت وہ برابری ہوتی ہے جس برابری کا ہم لوگ ہر وقت حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔
اس نے شادی میں کیا دیا ہم بھی اتنا دیں گے، اس نے فلانے موقع پر کیا دیا ہم بھی یہ دیں گے، وہ ہمارے گھر ایک مرتبہ ہے تو ہم بھی ایک مرتبہ جائیں گے، وہ ہمارے گھر اس نے ہمیں بلایا تھا تو ہم بھی بلائیں گے، وہ نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ یہ ایک حساب کتاب ہے، انسان کس سے حساب کتاب رکھے گا؟ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی حساب کتاب کے چکر میں چونکہ مقصود در حقیقت اب اللہ کی رضا نہیں ہے، مقصود در حقیقت بندوں کو خوش کرنا ہو گیا، نتیجہ یہ ہو کہ رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ رنجش بعض اوقات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ دیکھو اپنے حصے کا حق ادا کرتے رہو، اور جو حقوق تمہارے دوسرے کے اوپر واجب الادا ہیں ان کو تم بندوں سے مت مانگو، بندوں سے امید مت لگاؤ، بلکہ خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اس نے مجھ کو فلانے آدمی نے تکلیف پہنچائی، فلانے رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانے دوست نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے تو یا اللہ اس کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو فرماتے کہ مانگو، اللہ سے مانگو، مخلوق سے کیوں مانگتے ہو؟ مخلوق سے کیا مانگنا؟ تم نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا، تم محروم نہیں ہو، آپ کو ثواب بھی ملا اور آپ نے برداشت بھی کی، صبر بھی کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کمزوریاں انسان ہے، بشر ہے، یہ کمزوریاں ہم میں سے ہر انسان کی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ہم فراموش کر دیتے ہیں ہر موقع کے اوپر۔ حد تو یہ ہے کہ بیماری کے موقع کے اوپر بھی ہمارے ہاں یہ حساب کتاب نہیں جاتا کہ صاحب فلانے وقت میں وہ بیمار ہوا تو میں وہ نہیں پوچھنے آیا، اب وہ بیمار ہوا تو میں نہیں پوچھنے جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ برابری ہر وقت دنیا میں برابری، یہ دنیا میں برابری صحیح نہیں۔ انسان ہمیشہ حقوق یہ سوچ کر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر یہ حقوق رکھے ہیں، میں تو بس ان کو ادا کروں گا، یہ میرے حقوق ہے جو مجھے ادا کرنے، بعد میں دوسرے کو ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے یہ بس بندے کا کام ہے، اور یہ اس کا کام ہے، وہ الجانے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا جو معاملہ ہے وہ دیکھے اپنے اللہ تعالیٰ سے معاملے۔ اس لیے فرمایا کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ اس ایک آیت سے یہ جو آیت آئی ہے قالوا نفقد سواع الملك کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، ولمن جاء به حمل بعير کوئی انسان اگر اس کو لے کر آئے گا تو میں اس کو ایک انعام دوں گا، ایک اونٹ کے برابر اس کو گھر کا غلہ اور ساز و سامان دوں گا، اور میں اس کا ضامن بھی ہوں۔ یہاں سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، عربی کی اصطلاح میں اس انعام کو کہا جاتا ہے جعالہ۔ یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آج ہمارے ہاں تلاش گمشدہ کے اشتہارات آتے ہیں نا کہ صاحب میرا بیگ گم ہو گیا تھا، جو صاحب ڈھونڈ کر لائیں گے ان کو اتنے 1000 روپے انعام دیا جائے گا، فلانے کاغذات گم ہو گئے جو صاحب کریں گے صاحب ان کو 10,000 روپے کا انعام ہے، 5,000 روپے کا انعام ہے۔ آپ دیکھیں تلاش گمشدہ کے جو اشتہارات ہوتے ہیں، فقہا کے درمیان میں یہ مسئلہ بہرحال ایک مختلف فی ہے، لیکن بہرحال قرآن پاک نے اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی انسان اگر یک طرفہ طور پر انعام کا وعدہ کرتا ہے تو یہ اصل میں یہ آتا ہے سروسز اجارے کے اندر، یہ مسئلہ جو آتا ہے یہ سروسز اجارے کا مسئلہ ہے۔ تو کیا یہ اجارہ جائز ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ کہ اجارہ جائز ہے، اور دلیل اس کی یہی ہے کہ کلام پاک میں یہ فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ کہ کوئی لے کر آیا تو اس کو ایک اونٹ کے برابر ملے گا، انعام ملے گا۔ اس لیے یہ جو فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ کے برابر اس کو انعام ملے گا، یہ در حقیقت یہ وہ انعام ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ میں اس کا ضامن ہوں۔ اسی سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کی کفالت لے لیتا ہے، گارنٹی لے لیتا ہے، تو یہ گارنٹی لینا جائز ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے ہاں کاروبار کی گارنٹیاں لی جاتی ہیں، ہمارے ہاں شخصی گارنٹیاں لی جاتی ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو ملازمت پر رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کوئی ضامن لے کر آئیں تو آپ ہم بتائیں، ہم اس کی گارنٹی لیں گے، یہ کفالہ بالمال کے اندر آتا ہے۔ تو اسی لیے لکھا کہ یہ گارنٹی لینا جائز ہے، لیکن گارنٹی کی اجرت حرام ہے، گارنٹی کی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ یعنی کوئی آدمی کسی دوسرے کی گارنٹی تو لے سکتا ہے کہ صاحب یہ آدمی سے آپ فلانا معاملہ کرنے میں اس کا ضامن ہوں، لیکن اس آدمی سے وہ یہ کہے کہ صاحب میں نے چونکہ اس کی گارنٹی لی ہے تو اس کی میں اجرت لوں، یہ اجرت اس کی حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمانت کا جو عقد ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں، یہ ضمانت کا ایک عقد تبرع ہے، احسان ہے، اس کی اجرت نہیں ہو سکتی۔
اس لیے فرمایا کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قال فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنے بھائی کے ساتھ کوئی احسان کا ایسا معاملہ کرنا چاہے جس کا کہ در حقیقت کوئی شرعی ضابطے کے تحت اس کا جواز ثابت ہو، اگرچہ اس صورت کے اندر جس کے لیے وہ مدد کرنا چاہ رہا ہے بھائی کی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی مدد کی، اگر بظاہر دیکھا جائے تو شرعی ضابطوں کے مطابق یہ مدد ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ اس صورت میں الزام بھی لگانا پڑ رہا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور اپنے والد کا بھی دل دکھایا جا رہا تھا، والد کو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی تھی. لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ در حقیقت یہ سب کچھ تھا ناجائز. اس سے کسی دوسرے کو یہ دلیل پکڑنا جائز نہیں کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر چوری کا الزام لگا دیں. یہ خصوصیت صرف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ یہ در حقیقت بذریعہ وحی تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اللہ اکبر. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا. بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، بھائیوں نے کہا، عزیز جو تھا اپنے عہدے کا نام تھا وہاں کے بادشاہ کا، مصر کے بادشاہ کا، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ بنیامین جس کے اوپر کہ آپ نے چوری کا الزام لگایا ایک بوڑھے باپ ہیں ان کے، فخذ احدنا مکانا، آپ ایسا کرو کہ ہم میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ پر رکھ لو. انا نراک من المحسنین، آپ بڑے احسان کرنے والے انسان ہیں، ہمارے ساتھ آپ نے اتنے احسان کا معاملہ کیا، ایک احسان ہمارے اوپر آپ اور کر لیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس روک لیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ، ہم روک لیں ایک ایسے انسان کو، ہم تو روکیں گے اس انسان کو جس کے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تب تو ہم ظلم کرنے والے ہیں. ہم نے چور کو جو کہ در حقیقت چور ہے اس کے علاوہ سزا کسی دوسرے کو دے دی، یہ کام تو ہم نہیں کریں گے. اب دیکھیے یہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ ہم سزا اسی کو دیں گے چاہے کوئی بھی عذر ہو، جس نے چوری کی اسی کو سزا دیں گے. اسی لیے یہ بات لکھی ہے کہ جس انسان سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چاہے کوئی دوسرا آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے، جرم کی سزا کسی دوسرے سے لینا جائز نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم ایک نے کیا اور دوسرا اس کی جگہ پر تیار ہو جائے، وہ سزا آپ اس کو دے دیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جا کر یہ جب واقعہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام نے صاف منع کر دیا کہ یہ کام اب نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے بھائی کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر کسی دوسرے بھائی کو لے لیں، اس کی یہ کام نہیں ہوگا. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، یہ بھائی سارے کے سارے جب مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے بیٹھ گئے. ان میں سے ایک بھائی جس کا نام کہ یہودا تھا، اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ بے شک تمہارا باپ جو ہے اس نے مجھ سے کتنے عہد و پیمان لیے تھے اللہ کے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے ہم یوسف کے معاملے میں پہلے ہی باپ کے اوپر ہم بہت زیادتی کر چکے ہیں، ہم نے یوسف کو پہلے غائب کیا تھا. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، میں تو یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں یہاں تک کہ یا تو میرے باپ مجھ کو خود اجازت دے دیں یہاں سے آنے کی، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے، لیکن میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑی عہد و پیمان کر کے آئے تھے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ میں ہر صورت میں بھائی کو لے کر آؤں گا، یہودا، اور یہ اب عہد و پیمان نہیں کر سکے تو انہوں نے تو وعدہ خلافی کی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے، اور بھی تمام مفسرین نے اس جگہ پر لکھا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی عہد کرتا ہے کسی سے تو عہد کی پاسداری ضروری ہے. اتنی عہد کی پاسداری ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی علامات بیان فرمائی، ان منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ عہد کی پاسداری نہ کرے. یعنی جس آدمی کے پاس عہد نہیں ہے، عہد کی پابندی نہیں ہے،
تو وہ انسان جو ہے وہ منافق کے علامات میں اس کو شمار فرمایا. لیکن لکھا ہے کہ یہ عہد کی پاسداری اس وقت تک کی ہے اور وہ انسان اس کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا جو انسان جس وقت عہد کر رہا ہے اس وقت اس کا پورا یقین ہے کہ میں نے یہ عہد پورا کرنا ہے اور اس کے وسائل بھی موجود ہے اس کے پاس عہد پورا کرنے کے. ایک انسان نے ایک ایسا عہد کر لیا جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ میں عہد کبھی پورا کر ہی نہیں سکتا, وہ تو جھوٹا عہد ہے. لیکن ایک آدمی کو یقین ہے اس بات کا کہ میں نے یہ عہد کیا اور میں یہ عہد کر رہا ہوں اور میں اس کو پورا بھی کروں گا, لیکن اس نے عین وقت کے اوپر اس کی وعدہ خلافی کر لی. وعدہ خلافی کا مطلب یہ کہ وہ پورا نہیں کر پایا. تو لکھا ہے تمام حضرات نے, مفسرین نے, کہ یہ چیز عہد کی خلاف ورزی میں شامل نہیں ہوتی. یہاں جو انہوں نے یہ کام کیا یہودا نے, کہ اس کو ان کو یہ ڈر تھا کہ میں والد سے اللہ کا قسمیں کھا کر آیا اور اللہ کا عہد دے کر آیا ان کو کہ میں ضرور آؤں گا اور چھوٹے بھائی کو لے کر آؤں گا, یا اس کا تو مطلب یہ کہ میں نے عہد کی خلاف ورزی کی. تو فرمایا کہ عہد کی خلاف ورزی نہیں, اس لیے کہ یہ مقام ایسا تھا کہ ان کے اختیار سے باہر تھا. اور عہد کی پاسداری کے عجیب و غریب واقعات, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں عہد کی پاسداری. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رومیوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو ملک شام کے اندر بے شمار ان کی جنگیں چلتی رہتی تھی. تو ایک مرتبہ ایک قوم سے ان کا وعدہ ہو گیا, عہد ہو گیا باقاعدہ, اور عہد یہ ہوا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا. جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا. جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس جنگ بندی کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے یہ کام کیا کہ اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم پیش قدمی شروع کرو, دشمنوں کے علاقے میں نہ جانا بلکہ سرحد پہ لے جا کر پڑاؤ ڈال دو. یعنی حملہ تو نہیں کیا لیکن تیاری جاری رکھی. اب فوج کو لے کر حرکت کرنا اور وہاں تک پہنچنا ایک مشکل کام ہے, ایک لمبا وقت درکار ہے, بڑی تیاری چاہیے. یہ ساری تیاری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے رہے اور بالکل بارڈر پہ لے جا کے, سرحد پہ لے جا کے پڑاؤ ڈال دیا اور صف بندی کر لی. جیسے ہی تاریخ گزری وہ والی متعین جو تاریخ تھی جنگ بندی کی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ فوراً پیش قدمی کرو. اب دشمن تو ایک دم تیار نہیں تھا, کہ ان کو کیا معلوم تھا کہ ادھر تاریخ ختم ہوگی اور آنن فانن حملہ ہو جائے گا. اب جو آگے بڑھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو فتوحات کی فتوحات کرتے چلے گئے, علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے گئے اور کہیں سے کہیں جا پہنچے. ان کی توقع سے بالکل برعکس ان کو فتوحات ملی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. جب بہت بڑا علاقہ فتح کر کے چلے گئے تو ایک سوار سرپٹ دوڑتا ہوا پیچھے آیا اور یوں کہتا ہوا آیا کہ قفو یا عباد اللہ, قفو یا عباد اللہ, اور چیخ رہا تھا آواز زور زور سے اور ان کو روک رہا تھا لشکر والوں کو, معاویہ رضی اللہ عنہ کے. یہ لوگ رک گئے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین سے ملاقات کرنی, حضرت معاویہ سے ملاقات کرنی ہے. حضرت معاویہ کے پاس گئے اور جا کر ان کو حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ حرکت کی کہ آپ نے تیاری پہلے کر لی اور آپ نے پڑاؤ لے جا کر ڈال دیا سرحد کے اوپر, یہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, عہد کی خلاف ورزی کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی. میں نے تو اس تاریخ تک کبھی میں نے بالکل حملہ نہیں کیا. میں نے تو وہاں لشکر کو لے جا کر ڈالا تھا, ان کی سرحد میں میں نے قدم بھی نہیں رکھا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کسی کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کے دوران کوئی تیاری کرنا جائز نہیں دوسرے کے خلاف. اور پھر انہوں نے حدیث پڑھ کر سنائی, الفاظ حدیث پڑھ کر سنائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا حدیث کو, اپنی فوجوں کو کہا کہ سارا علاقہ واپس کرو, دشمن کا سارا علاقہ واپس کرو جتنا تم نے فتح کیا. وہ اندر تک گھستے چلے گئے, کہاں سے کہاں جہاں پہنچے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر, فوراً واپس پلٹے, پورا رومیوں کا جو علاقہ فتح کیا تھا سب ان کو واپس کر دیا. یہ عہد کی پاسداری. یہ ایک واقعہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا کہ یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے یا کسی اور بادشاہ کے زمانے کی بات ہے, غالباً عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی ہے, انہوں نے واقعہ لکھا ہے
کہ ان کی جنگ شروع ہو گئی شیواجی کے ساتھ. شیواجی سے جنگ چلی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی. اب جب جنگ شروع ہو گئی تو شیواجی کے لشکر میں راشن ختم ہو گیا اور پیچھے سے رسد کے راستے بند تھے، راشن ختم ہو گیا. اب ادھر مسلمانوں کا لشکر، ادھر کافروں کا لشکر. یہاں تک کہ ان کے ہاں فاقے کی نوبت آ گئی شیواجی کے لشکر میں. تو شیواجی بڑے پریشان تھے کہ میں کیا کروں، چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے گھیر رکھا ہے، راشن ہمارے پاس ختم ہو گیا، ہم کیا کریں. تو انہوں نے، ان کی بیوی نے ان کو مشورہ دیا شیواجی کو کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ان سے مشورہ کرو جا کر کہ میں کیا کروں، یعنی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان سے جا کر مشورہ کرو میں کیا کروں. انہوں نے کہا اپنی بیوی کو کہ تم نے بھی کمال کر دیا بھائی، میں ان سے مشورہ کروں جا کر کہ میں کیا کام کروں، مجھے کوئی صحیح مشورہ دیں گے. تو اس کی بیوی نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ مسلمان لوگ ہیں اور ان کے نبی کا حکم ہے کہ المجالس بالامانہ، مجلس جو ہوتی ہے امانت ہوتی ہے انسان کے پاس. المستشار مؤتمن، اور جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت، اس کے پاس مشورہ امانت ہوتی ہے. یہ مسلمان مشورہ صحیح دے گا اس لیے کہ مشورہ صحیح دینا ان کے ایمان کا حصہ ہے. یہ اس کی بیوی نے جواب دیا شیواجی کی بیوی نے. اس لیے تم مشورہ کرو مسلمانوں، عالمگیر سے خود ہی مشورہ کو جا کر. اس کے دل کو لگ گئی بات شیواجی. اس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، مسلمانوں کے ہاں مشورہ دینا اور صحیح مشورہ دینا یہ تو ان کے ہاں عبادت ہے، مشورہ مسلمان صحیح دیتا. اب دیکھو آج ہمارے ہاں اگر کوئی ایک کاروباری دوسرے کاروباری سے مشورہ کرتا ہے لوگ اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ کہیں وہ کوئی صحیح کام نہ کر لے ورنہ وہ آگے برا منافع کما جائے گا. یہ ہم لوگوں کا آپس میں حال ہے. وہاں ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جا کر مسلمانوں سے مشورہ کر لو. شیواجی نے وقت لیا مذاکرات کے لیے اور آ گئے عالمگیر کے پاس اور پوچھا کہ میرے پاس راشن ختم ہو گیا میں کیا کروں. اللہ اکبر. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا جواب دوں ان کو. میں بہت دیر تک غور کرتے رہے اور لکھا کہ بہت دیر تک غور کیا. صحیح مشورہ دیں تو چھوٹ جاتا ہے وہ دشمن تو بالکل جیت جائے گا. تو فرمانے لگے کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم میرے سے صلح کر لو. تم میرے سے کیا کر لو؟ صلح کا معاہدہ کر لو، عہد معاہدہ کر لو، میرا اور تمہارا معاہدہ ہو جائے گا صلح کا. تو وہ تو چاہتے ہی تھا صلح کرنا، وہ تو راشن اس کے بعد ویسے ہی ختم تھا شیواجی کے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے صلح کر لو. انہوں نے کہا صلح کتنے سال کی؟ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 سال کی صلح. ہو گئی صلح 10 سال کی. لوگوں نے پوچھا ان سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ نے ان کو ایسا صحیح مشورہ دے دیا اور صلح بھی آپ نے ان سے کر لی. آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت حکم یہ ہے کہ الصلح خیر، صلح کرنا خیر ہے. اس لیے جب صلح کو خیر کیا اور اس نے میرے سے مشورہ مانگا، مشورہ تو میں صحیح دوں گا اس کو، لہذا میں نے صلح کا مشورہ دے دیا جو خیر ہے، میرے لیے بھی خیر ہے اس کے لیے بھی خیر ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اچھا بھائی چلو صلح کرنی تھی 2 مہینے 3 مہینے کی کر لیتے، شیواجی کو شکست دے کے فارغ ہو جاتے. تو فرمایا کہ نہیں، میں نے 10 سال کی مدت اس لیے رکھی اصل میں کہ صلح حدیبیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے لیے کی تھی. صلح حدیبیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے لیے کی تھی. تو یہ فرمایا. تو دیکھو یہ ہے عہد مسلمانوں کے، یہ مسلمانوں کے عہد یہ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک مسلمانوں میں یہ معاملہ رہا، مسلمانوں کے عروج کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1 صدی 2 صدی نہیں 800 صدیوں تک مسلمانوں کو عروج اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اتنا لمبا عروج کسی قوم کو نہیں ملا دنیا کے اندر جتنا مسلمانوں کو ملا. آج آپ ہم لوگوں کی حالت دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں کا ایک عام کلچر ہے معاہدے کی خلاف ورزی. یہ تو ہم لوگوں کے ماتھے پہ جیسے لکھا گیا ہے، جھوٹ نفاق معاہدے کی خلاف ورزی. ہمارے ہاں آج آپ دیکھیں جو ہمارے معاملات جو ہیں ہمارے بازاروں میں گھروں میں جھوٹ کے، دغابازی کے، دھوکے بازی کے، کسی سے معاہدے کی خلاف ورزی وہ تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن یہ ویزا جو ہے نا، ویزا جو ہمارے ہاں کا ایک کلچر ہے اوور اسٹے کرنا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اوور اسٹے کر لیا کسی ملک میں جا کر یہ کوئی چیز نہیں ہے.
آج لوگ ویزا عمرے پہ آپ دیکھیں، آج عام لوگوں کے لیے عمرے کی کتنی مسائل کا آج انسان شکار ہے عمرے کے لیے. آج ہی میں اخبارات میں پڑھ رہا تھا، آج اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ عمرے کی رفتار اس قدر سست کر دی ہے سعودی گورنمنٹ نے، اور اس کی وجہ یہ کہ جو مسلمان ہمارے پاکستانی بھائی جاتے ہیں وہ حد سے زیادہ اوور اسٹے کرتے ہیں، تو اب وہ عام لوگوں کو بھی ویزا نہیں دے رہا عمرے کا ویزا ہی کے دروازے بند ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے. یہ ویزا در حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی ہے ہماری اور ان کی. اس حکومت کے ساتھ ایک ہمارا معاہدہ ہے، 1 مہینے کا ویزا ہے، ہم جب سفر کر رہے ہیں اس ویزے کے اوپر، یہ ہمارا اور اس کا ایک معاہدہ ہے. جب معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں. اب جب اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی عمرہ کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ حج کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہم روٹین بنا ہوا ہے لوگوں کو. تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، یہ نہ صرف کہ حرام ہے بلکہ 100% حرام ہے. ہاں البتہ اگر کوئی انسان اپنی معینہ تاریخ پوری نہ کر سکے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اصل اہل معاملہ کو اس کی اطلاع کر دے کہ جی میرے ساتھ یہ مجبوری پیش آ گئی، لہذا اب میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے میں یہ وعدہ پورا نہیں کر پا رہا، اگلے کوئی تاریخ ہم رکھ لیتے ہیں. وہ تو ناجائز حدود کے اندر نہیں آتا، لیکن یہ کہ بالکل ہمیں پرواہ نہ ہو اس کی، یہ تو 100% معاہدے کی خلاف ورزی میں داخل ہے، الا یہ کہ کوئی انسان اس کی اطلاع کر لے اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے، تو ہجرت کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہے، واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے یہ کافر. انعام مقرر کیا ہوا تھا کہ جو کوئی زندہ پکڑ کر لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 7 سفر میں ہجرت کے، جن کے ہجرت کے سفر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوں فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم میری ساری زندگی کے نیک اعمال لے لو اور جو ہجرت کا سفر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ مجھ کو دے دو تو میں سمجھوں گا کہ بہت میں نے نفع بخش سودا کیا. یہ وہ سفر تھا ہجرت کا. اس سفر میں چاروں طرف ہرکارے دوڑے ہوئے دشمن کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی مل گیا، ان کا اپنا کوئی دوست شناسا جو مکہ کا رہنے والا تھا. اب یہ ڈرے ہوئے تو اندر سے تو جو بھی ملتا تھا ڈر ہوتا تھا کہ دشمن کا آدمی نہ ہو. سلام دعا ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی. انہوں نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون آدمی ہے، یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان کہ سچ بول دیں تو ابھی پکڑے جائیں، قتل ہو جائیں، اور بات اپنی ذات کی نہیں تھی، بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور اگر جھوٹ بول دیں تو صدیق کے منہ سے جھوٹ کیسے نکل جائے، وہ تو صدیق ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق کی تعریف کی ہے نا کہ صدیق کہتے کس کو ہیں، فرمایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسا کوئی نبی ہے وہ سامنے کھڑا ہے اور نبی کو آپ شیشے کے سامنے کھڑا کر دو تو نبی کا جو عکس شیشے میں نظر آئے گا وہ صدیق ہے. یہ تعریف کس نے کی ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ویسے دیکھو نبی کو تو وہ نبی ہے، نبی کو شیشے کے سامنے کھڑا کر دو تو جو عکس نظر آئے گا وہ صدیق ہے. ایسی پرچائی ہوتی ہے صدیق کی، صدیق کے اوپر نبی کی. تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مشکل میں کہ میں سچ بولوں تو جان جاتی ہے، حالانکہ سچ بولنا ایسے موقع، جھوٹ بولنا ایسے موقع پہ جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا مقصد کا مطلب تھا. اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ سچ بولوں تو کیا کروں، جھوٹ بولوں تو جھوٹ نکلتا نہیں، زبان سے نکلتا ہی نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے نیک لوگوں کے مشکل وقت میں مدد فرماتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ بولا، فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ آدمی ہے جو ہم کو راستہ بتلاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو ہم کو راستہ بتلاتا ہے. ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ سمجھا کہ کوئی رہبر ہے، گائیڈ ہے ان کا جو ان کو راستے میں گائیڈ کرتا ہوا لے جا رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم کو آخرت کا راستہ بتلانے کے لیے تشریف لائے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو انسان گناہوں سے اسی کو فرمایا نا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو انسان ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے راستے ہم اس کے لیے کھولتے ہیں.
بند نہیں ہوتے راستے اس انسان کے، وقتی طور پر انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، لیکن قدم بڑھاؤ تو راستہ کھلتا ہے انسان کے لیے۔ اسی کو فرمایا، کیا بات عرض کر رہا تھا کہ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ تو کہا یہودا نے کہ فلن ابرح الارض، میں ہمیشہ یہیں ٹھہرا رہوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھ کو اجازت دے دیں یا واپس آنے کی، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، وهو خیر الحاکمین۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی، وما شہدنا، اور ہم نے جو گواہی دی تھی آپ کو اللہ کی، وہ در حقیقت اس وقت جو ہمیں یقین تھا اس بات کا ہم نے اس کی گواہی دی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ چوری کا واقعہ راستے میں پیش آ جائے گا، لہذا ہم نے تو اپنے والد سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہمیں غیب کی باتوں کا تو علم نہیں ہے کہ غیب میں ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، غیب کی چیزوں کا ہمیں علم نہیں۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اسی لیے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ دیکھو انہوں نے جب یہ کہا کہ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، واسأل گاؤں والوں سے آپ پوچھ لیجئے، جو گاؤں والے بستی والے ہیں ان سے آپ پوچھئے، التی کننا فیہا، مصر میں جس گاؤں میں ہم لوگ تھے، والعیر، اور ان قافلے والوں سے آپ پوچھئے، التی اقبلنا فیہا، جن کے ساتھ کہ ہم آئے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ ہمارے اس بات کی کہ واقعی بنیامین نے چوری کی ہے، اس بات کی گواہی قافلے والے بھی دیں گے اور وہ گاؤں والے بھی دیں گے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تو سچے لوگ ہیں۔ یہ بات جا کر انہوں نے اپنے والد سے بیان کی۔ اسی کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو انہوں نے جو اپنی برات کے لیے اتنے بڑے بڑے اقدامات کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو بدگمانی کا، اس آدمی کو چاہیے کہ خود ہی بدگمانی کے شبے کو رفع کر دے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اپنے والد سے کہا وما شہدنا الا بما علمنا، یہ اپنی گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ دیکھو اپنے والد سے جا کر یہ کہا کہ ہم نے جو آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ہم بچے کو، آپ کے بیٹے کو لے کر آئیں گے واپس ہمارے ساتھ مصر بھیج دیجئے، یہ ہم نے اپنی دانش کے مطابق ایک وعدہ کیا تھا۔ ہم آپ سے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمیں غیب کی باتوں کا علم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ آگے سفر میں کیا واقعہ پیش آئیں گے، لہذا ہماری گواہی اگر آپ کو لینی ہے تو بستی والوں سے جہاں پر کہ یہ واقعہ پیش آیا، قافلے والوں سے آپ پوچھ لو۔ چنانچہ اسی لیے لکھا ہے کہ دیکھو جب بھی کبھی بدگمانی کا شبہ پیش آئے، اپنے کسی عمل سے پیش آئے، فوراً اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وجاہت عطا فرمائی ہو کسی بھی حوالے سے، ان کو چاہیے کہ وہ ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جو ادنیٰ سی بدگمانی کا باعث ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں ملنے کے لیے، بیٹھی، جب جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ وہاں مسجد میں اندھیرا تھا، تو وہاں کونے میں کہیں دو صحابہ کرام کھڑے ہوئے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ جب آپ ان کے ساتھ تشریف لے جانے لگے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو آپ نے ان دونوں صحابہ کرام کو بلا کر کہا، ان کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ ان صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا۔ اب وہ نبی اللہ کے جن کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں گزرتا کسی کو، ان کی وضاحت کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری بیوی صفیہ ہیں۔ یہاں اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ جب کوئی مہمان ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جیسے وہ ان کی بیوی تھی، عمر میں ان سے بہرحال ان کی بیوی تھی، ماتحت تھی، ان کو چھوڑنے کے لیے بھی وہ دروازے تک گئے، تو مہمان کی مشایعت اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں مشایعت کرنا، اس کو ساتھ چلنا، اس کو پہنچانے کے لیے یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سنت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو اصل بات ہے جو حدیث شریف کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی موضع تہمت
جگہ پہ جگہیں ہوں جہاں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو اپنے عمل سے، اپنے کسی کام سے، اس بدگمانی کے موقع کو بھی واضح کر دینا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر بنیامین کے معاملے میں ان کے بھائیوں نے وضاحت کر دی اپنے والد سے کہ دیکھو اب ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، اب سارا معاملہ ہمارے اختیار سے باہر کا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے، اور یہ معاملہ در حقیقت ہر انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں بدگمانی کا موقع ہو اس بدگمانی کے موقع کی خود ہی صفائی کر دینی چاہیے تاکہ دلوں کے اندر کوئی بدگمانی کسی کے پیدا نہ ہو، ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ چھوٹی سی بدگمانی ایک بہت بڑی چیز کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آگے انشاءاللہ بقیہ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے وضو جن حضرات کو فرمانا ہو کر لیں۔ کچھ حضرات نے دعاؤں کے لیے پرچے بھیجے، ان کے لیے دعا فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ کامل مغفرت فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی